السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت بہت ہی بلند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا میرا مہینہ ہے، شعبان کا میرا مہینہ ہے اور رمضان کا میری امت کا مہینہ ہے۔ بہرحال وہ بات الگ ہے کہ میں انشاءاللہ رب العزت اگر آپ بتائیں گے تو اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ شعبان المعظم میں کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج جو خاص بات ہے وہ بات یہ بتانے والا ہوں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو فاتحہ حلووں کے اوپر ہوا کرتی ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے۔ آج پوری عالم اسلام میں جہاں جہاں سنی پائے جاتے ہیں، ہر جگہ کے اوپر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ ہوا کرتی ہے، اور وہ بھی حلوے بنا کر کے اس حلوے پہ فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ اور ایک قصہ بڑے ہی زور و شور کے ساتھ میں اب شروع ہونے والا ہے، اور ہر شعبان میں یہ قصہ پڑھا جاتا ہے۔ ہر شعبان کیا، جہاں جہاں بھی میرا ماننا ہے حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا، اس جگہ کے اوپر یہ قصہ زیادہ تر پڑھا جاتا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں وہ قصہ سراسر غلط ہے، کچھ بھی اس میں اصلیت نہیں ہے، صرف جہالت ہے۔ دوستو، وہ قصہ کون سا قصہ ہے کہ آج لوگ جب حلووں کے اوپر فاتحہ کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پوچھا جائے کہ حلووں ہی کے اوپر فاتحہ ہو سکتی، کیا دوسری چیز پہ نہیں ہو سکتی ہے؟ تو کہتے نہیں، اس لیے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری محبت میں اپنے دانتوں کو توڑ لیا تھا۔ یعنی کہ جب جنگ بدر واقع ہوا، جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا داندان مبارک شہید ہوا۔ جب داندان مبارک شہید ہوا، یہ بات جب چلتے چلتے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ جب اویس قرنی تک یہ بات پہنچتی ہے تو اویس قرنی نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنے سارے دانتوں کو توڑ دیا۔ جب اپنے سارے دانتوں کو توڑ ڈالا، اب اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے ان کے کھانے کے لیے کیلے کا اہتمام فرمایا، یعنی کیلے کو پیدا فرما دیا۔ کیلا اس دن سے شروع ہو گیا۔ دوست، یہ کہانی بتائی جاتی ہے، یہ واقعہ بتایا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں شہید کیا ہے۔ اور حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دندان مبارک شہید ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے وصل جہنم فرمایا، اس کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کے واصل کر دیا تھا۔ لیکن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دانتوں کو توڑ دیا ہو، یہ قصہ سراسر غلط ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کو محبت بے پناہ تھی، آپ کو عشق بے حد تھا، آپ نے رسول اللہ کے زمانے کو پایا ہے، لیکن رسول اللہ کے چہرے کی زیارت آپ نے نہیں کی ہے۔ اس لیے آپ صحابی نہیں بلکہ آپ تابعی ہیں، آپ نے صحابہ اکرام کی زیارت کی ہوئی ہے۔ تو صحابی وہی ہوا کرتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہو، ساتھ ہی ساتھ میں ایمان لے کر کے آیا ہو، اور پھر اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوا ہو، اس کو صحابی بولتے ہیں۔ اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا ہو اور اس نے بارہا رسول کے چہرے کی زیارت کی ہو، لیکن وہ صحابی نہیں ہے۔ اسی لیے اسی طریقے سے حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول کے زمانے کو پایا، لیکن رسول سے ملاقات نہ کر سکے۔ آپ نے صحابہ اکرام کی زیارت کی ہے، آپ نے صحابہ اکرام کے چہروں کو دیکھا ہے، آپ نے صحابہ اکرام کے ساتھ میں بیٹھ کر کے وقت کو گزارا ہے، تو آپ صحابی نہیں بلکہ آپ تابعی ہیں۔ تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت بے پناہ تھی، آپ رسول سے عشق بے حد کیا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جو یہ دانت توڑنے والی بات آتی ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں کو توڑ دیا ہے، یہ سراسر غلط ہے، یہ کہانی سراسر غلط ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، جو کہانیاں جو حکایتیں آپ کو سچی لگتی ہوں اور آپ کو کہیں نہ کہیں کتابوں سے مل رہی ہوں، آپ ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، ان کی طرف دھیان کریں، اور پھر اپنی زندگی کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزاریں۔ اللہ رب العزت پروردگار عالم تمامی مسلمانوں کو نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق بخشے۔ اور دوستو، 15 شعبان المعظم سے پہلے آپ اپنے بھائیوں سے، جس سے آپ سے ناراضگی ہو، اس سے معافی طلب کر لیں۔
یا وہ آپ سے معافی طلب کر لے یا آپ ہی معافی طلب کر لیں، تو انشاءاللہ رب العزت حقوق العباد جو ہے تو جب تلک کر کے بندہ معاف نہیں کیا کرتا ہے اس وقت تلک کر کے اللہ معاف نہیں فرماتا ہے۔ اگر بندہ معاف فرما دے گا تو پروردگار عالم بھی معاف فرما دے گا۔ تو اپنے بھائی سے معافی مانگیں، انشاءاللہ آپ کا بھائی اگر معاف کر دے گا تو پروردگار عالم ضرور معاف فرما دے گا۔ ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں۔ اگلا ویڈیو جو آنے والا ہوگا وہ انشاءاللہ رب العزت 15ویں رات میں جو بھی نوافل پڑھے جاتے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔